بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ علوم کے خزانے بھی عطا کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عامیل نامی ایک شخص رہتا تھا جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اپنے چچا کی موت کا شدت سے منتظر تھا تاکہ اس کے مال پر حقدار ہو جائے، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی ابھی باقی تھی۔ جب عامیل کے بھتیجے سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو اس نے ایک دن اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی، اور دوسرے دن خود ہی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی محلے میں جا پہنچا اور چچا کی لاش دیکھ کر محلے کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا۔ تو محلے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس الزام کی شکایت کی۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، جیسے کہ ہندو گائے کو متبرک جانتے ہیں۔ گائے کے ذبح کا حکم سن کر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو قاتل چاہتے ہیں، اس میں بھلا گائے کی قربانی کا کیا تعلق؟ یہ تو مذاق کی بات لگتی ہے۔ در حقیقت ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی کے سپرد معاملہ کیا ہے تو جو وہ حکم کریں اس پر عمل کرتے، لیکن اس معاملے کو مذاق سمجھ کر جرح پر تلے رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ سمجھ گئے کہ گائے کے ذبح کرنے میں کوئی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گائے کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں خود بتائے گا۔ اتنی بات سمجھ لینے کے باوجود جرح پر اتر گئے کہ شاید ہر گائے میں یہ خاصیت نہ ہو، اور یہ کہ ایسی گائے کہاں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو اللہ ان کے لیے کفایت کرتا، مگر انہوں نے اپنے اوپر سخت گیری کی، اسی لیے اللہ نے بھی ان پر سخت گیری فرمائی۔ جیسے کہ وہ سوال کرنے لگے کہ گائے کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق بتا دیا کہ گائے کی عمر جوانی کی ہو اور اس کا رنگ گہرا زرد ہو، تو کہنے لگے زرد رنگ کی گائیں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن پھر کہا انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ جیسے اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کو ہرگز حاصل نہ کر سکتے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے متعدد ایسے سوالات کیے
جس کی بنا پر ان پر دائرہ تنگ ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائے کی نشاندہی فرمائی جو روئے زمین پر صرف ایک ہی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 71 میں ارشاد ربانی ہے۔ کہا موسیٰ نے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں کہ جوتی ہوئی ہو کہ پھاڑے زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یعنی گائے سلامت ہے، کسی آدمی نے اس سے کام نہیں کرایا اور نہ اس کے بدن پر مار یا چوٹ کا کوئی نشان ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس قصے کا اگلا حصہ بہت شاندار ہونے والا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا حصہ میری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے۔